السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ آج دسمبر کی 12 تاریخ اور تین ایشوز ہیں جن پہ ہم بات کریں گے آج۔ ایک تو وہی جنرل فیض کا، جن کے نام کے ساتھ اب جنرل نہیں لگایا جائے گا، وہ صرف فیض حمید ہیں، ایک شہری، ایک ملزم اور اب بلکہ ایک مجرم، جن کو 4 الزامات پر سزا ہوئی ہے۔ وہ الزامات کافی سنگین ہیں، اس پہ بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی طرف جو یہ ہائیبریڈ نظام کہہ رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ بنائے گا، طاقتور لوگوں کے خلاف اس میں سب سے طاقتور ایک پاکستان کا جرنیل جو سابق ڈی جی آئی ایس ہے، اس کو تو سزا مل گئی، اور مزید کون کون سے ان پہ مقدمات ہیں، اس میں کون کون اس لپیٹے میں آئے گا، اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ یہ بات کریں گے کہ جنرل کے بعد اب کس کی باری ہے، پولیٹیشین کی، جج کی یا جرنلسٹ کی۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے آج محبت ہو تو ایسی۔ شکارپور میں ایک بڑا ہی انوکھا واقعہ ہوا ہے۔ میاں بیوی دونوں پولیس میں ہیں اور دونوں ہی ڈاکوں کے خلاف کافی لڑائیاں کرتے ہیں اور اب زخمی ہیں۔ یہ کیا بات ہے، کیا یہ سٹوری ہے، اس پہ ہم آپ کو مختصراً بتائیں گے۔ اور اسلام آباد کے بارے میں بات کریں گے کہ تشدد کا الزام اور 3 شہری گرفتار، تشدد کیا انہوں نے کچی بادی میں کچھ لوگوں پہ۔ تو یہ ہے وہ آج کے موضوعات، اور ان موضوعات پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کل جو شام کو لائیو ٹرانسمیشن کہنا چاہیے یا لائیو میں نے ولاگ کیا اور اس میں آپ لوگوں کے سوالات لیے، بڑا اچھا رہا میرا ایکسپیرینس۔ امید ہے آپ کو بھی یہ تجربہ پسند آیا ہوگا، اور اس پہ بہت سارے ایسے سوالات تھے جن کے میں جواب دے سکا، بہت سارے ٹائم کی کمی کی وجہ سے جواب نہیں دے سکا، لیکن کبھی کبھار آپ کے ساتھ یہ اس طرح کی نشست جاری رکھیں گے۔ آپ بھی ہماری اس کمیونٹی کو جوائن کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم مزید اپنے کام کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اور کل جو تجربہ ہوا اس میں میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ بھی اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا جس میں لوگوں کے ذہنوں پہ بہت سوالات ہوں اور ایک ہی ولاگ میں وہ ہم کور نہ کر سکے، تو ہم لائیو ٹرانسمیشن کیا کریں گے۔ اس میں اب بہت ساری باتیں ہوئی سوشل میڈیا پہ، میرے بارے میں بھی، جب میں پیمرا کے چیئرمین تھا اس دوران جو واقعات ہوئے میرے اور جنرل فیض کے درمیان، جنرل نہیں کہنا سوری، اب منہ میں چڑھا ہوا ہے کیا کریں۔ اور اس کے بعد جب میں وہاں سے نکال دیا گیا اور میں 9 سال بے روزگار رہا، مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیا گیا، اس دوران جو کچھ ہوا، مجھ پہ حملہ ہوا، میرے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے، اس کو مارا، میری باقی فیملی ممبر پہ، میری بیوی پہ، میری بیٹی پہ جو پریشر آیا ان کی یونیورسٹی میں اور ان کے کالج میں، وہ ایک الگ سٹوری ہے۔ میرے فیملی کو، میری والدہ کو کتنی تکلیف پہنچی اس پروپیگنڈا سے جو ٹی وی چینل پہ جھوٹ پھیلایا جاتا تھا ان کے کہنے پہ۔ تو یہ پھر مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ آج خوش ہیں، تو میں نے جواب دیا، دوبارہ وہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی خوشی نہیں۔ پنجابی میں ایک ضرب المثل ہے، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ زندگی کتنی ہر انسان کی لمبی ہوتی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں جو ہونا تھا ہو گیا۔ میرا ذاتی کسی سے کوئی نہ چپکلش ہے، نہ دشمنی ہے، یا نہ مسئلہ ہے۔ ہاں، مسئلہ میرا ہے اگر تو ملک اور قوم کے لوگوں کے بارے میں ہے، ان کی حالت اگر بہتر نہیں ہوگی، اور اگر میں دیکھوں گا ان کے ٹیکسوں پہ چلنے والے ان کے مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں، اپنے ذاتی اور گروہی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، تو میں اس کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا اور ان سے لڑوں گا بھی۔ لڑوں گا میں ہتھیار کے ساتھ نہیں، میرے پاس یہ میڈیا ہے، میں میڈیا کے ذریعے لڑ سکتا ہوں، اسی کے ذریعے میں نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے۔ پیمرا میں بھی تھا، دھمکیاں آئی تھی مجھے ٹانگیں توڑنے کی۔ سوری، ذرا اسلام آباد میں سردی وغیرہ بڑھ جاتی ہے تو یہاں پہ پھر چھینکوں کا مسئلہ رہتا ہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، انتہائی نااہل ہے، اور یہاں پہ لوگ کوڑا اکٹھا کر کے اس کو آگ لگا دیتے ہیں مختلف سیکٹرز میں، جگہ جگہ پہ، جس سے دھواں پھیل جاتا ہے۔ سنا ہے پنجاب میں تو اس پہ قابو پا لیا گیا، لاہور میں بھی، وہاں پہ ڈرونز کے ذریعے مانیٹرنگ ہوتی ہے، لیکن اسلام آباد تو لگتا ہے کہ پہلے یہ پاکستان کا سب سے خوبصورت شہر تھا، اب پاکستان کا غلیظ ترین شہر بننے کی طرف تیزی سے گامزن ہے، اور پولیوشن یہاں بہت بڑھ گئی ہے، اور وہ جو فاگ کبھی یہاں پہ نہیں آئی تھی وہ اسلام آباد میں پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ بڑی تشویشناک بات ہے، لیکن ہارڈ اسٹیٹ، میں تو کہتا ہوں یہی سے اسلام آباد سے شروع کر لیں ہارڈ اسٹیٹ بنانا، کیا خیال ہے جنرل صاحب؟ لیکن کیا کریں، اسلام آباد جو ان کے حوالے ہے وہ لاڑ لے ہیں۔
اب میں بات کر رہا تھا کہ تو اس میں مجھے کوئی اس پہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ ملک آگے بڑھے، لوگوں کو خوشحالی اور ریجن آگے بڑھے، ہمارا ریجن یورپ کی طرح ترقی کرے، اور یہاں پہ بھی لوگوں کو سکون و امن کے ساتھ زندگی گزارے، خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارے، ان کو زندگی کی بنیادی ضروریات میسر ہوں۔ تو اگر ہارٹ اسٹیٹ بنانے کا وعدہ بار بار ہو رہا ہے، میں سمجھوں گا یہ ہارٹ اسٹیٹ تب بنی ہے جہاں پہ لوگوں کو امن و امان ملے، لوگوں کو، غریب لوگوں کو بھی روزگار ملے، عزت سے انہیں نوکری ملے، ان کو ہم بیکاری نہ بنائیں۔ انکم سپورٹ پروگرامز کے تحت مختلف ناموں میں جن کی تعداد کروڑوں میں پہنچ چکی ہے، بیکاری بناتے بناتے ہم ان کی اور اربوں روپیہ ان پہ دے رہے ہیں۔ ایسے نہیں، انسان اپنے کام پہ جائے خوشی کے ساتھ صبح، اور شام کو واپس آئے مطمئن ہو کے، اور اتنی سیلری اس کے پاس ہو کہ وہ اپنی زندگی عزت اور آبرو کے ساتھ گزار سکے، اس کے بچوں کو اچھے اسکول کی فیسلٹی ہو، اور اگر وہ بیمار ہو جائے یا بوڑھا ہو جائے تو یہ ریاست اس کے کم از کم علاج معالجے کا بندوبست کرے۔ تو یہ ہے خواہشات۔ آپ کہیں گے یہ چھوٹی خواہشات بھی ہیں، آپ یہ کہیں گے بڑی خواہشات بھی ہیں، یہ ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن نہ کریں تو بہت بڑی، کریں نیت صاف ہو تو بہت چھوٹی۔ تو لیٹس سی کہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اب آگے چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ تو میں اسلام آباد سے شروع کروں گا۔ میں نے آپ کو بتا دیا یہاں شہر کے حالات کتنے گندے ہو چکے ہیں، ٹریفک کا نظام درم برہم ہے، یہاں پہ نئے پروجیکٹس بنے ہیں، اوور ہیڈ برج بنے ہیں جو بالکل فضول ہے، جن کا نقشہ ہے اور جن کی وجہ سے نہ صرف اسلام آباد کا حسن تباہ ہوا ہے بلکہ ٹریفک مزید خراب ہو گئی ہے ان اوور ہیڈ برجز کے بننے سے۔ انتہائی گھٹیا ناقص انجینئرنگ کی گئی ہے اس کی، اور اس کی اپروول بھی جنہوں نے دی ہے، اربوں کے پروجیکٹس ہیں بنائے جا رہے ہیں، اور پیسے پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں، اور سب موج میں ہیں۔ دوسری طرف اسلام آباد میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے، یہاں پہ چوریاں، موٹر سائیکل چھیننے کے واقعات، موبائل فون چھیننے کے واقعات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں یہاں پہ ایک کچی وادی ہے، گولڑا شریف، یہاں کا پیر گولڑا شریف کا یہاں پہ مزار ہے، ان کے نام پہ گاؤں بھی ہے، اور اس گاؤں کے قریب ہی کچی بستی ہے، وہاں پہ چینی باشندے کچھ چلے گئے 7 کے قریب FIR جو درج ہوئی ہے گولڑا تھانہ میں، اور وہاں ان کی لڑائی ہوگی مقامی جو جھگیوں میں رہنے والے لوگ خانہ بدوش ہیں۔ اب پھر وہاں لڑائی ہوئی تو انہوں نے FIR کروا دی جھگیوں میں رہنے والوں نے، اور 3 چینی شہری گرفتار ہوئے، اور پھر ان کے بعد اب جو لیٹسٹ ہے وہ یہ کہ صلح صفائی ہوگی ہے اور ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ غربت اتنی زیادہ ہے اور اسلام آباد تک پہنچی ہوئی ہے کہ یہاں پہ یہ جو خانہ بدوش لوگ ہیں، انہوں نے اپنی خواتین ان چینیوں کو پہلے ماضی میں بیچتے رہے ہیں، وہ ان کو چین لے جاتے ہیں، وہاں شادیاں کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اور پھر وہاں پہ لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ واپس بھی آئی ہیں خواتین۔ اب یہ ان جھگیوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ سودے بازی ہوتی ہے، یہ اسی سودے بازی کے دوران جھگڑا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ تو کتنی ایک ہیومن ٹریفکنگ کا ایشو ہے۔ ہم دوسری دنیا میں جا کے کانفرنسز، ہمارے وزراء جا کے اٹینڈ کرتے ہیں، ٹی اے بناتے ہیں، بزنس کلاس ٹریول کرتے ہیں، ہیومن ٹریفکنگ بڑا ایشو ہے جی۔ آپ کی کیپٹل کے اندر ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے، فیڈرل کیپٹل کے اندر 10 کلومیٹر ہے آپ کی سیٹ آف گورنمنٹ سے، وہاں ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے۔ وہاں سے غیر ملکی آتے ہیں، منڈی میں سے چھانٹ کے سامان خرید کے لے جاتے ہیں، اور جھگڑے ہوتے ہیں اس طرح، اور پھر گرفتاریاں ہوتی ہیں، اور پھر صلح صفائی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں کریں نا، یہاں سے شروع کریں آغاز، اول خویش بعد درویش، پہلے گھر سے آپ جہاد کا آغاز کریں، ہمیں ٹریفکنگ کا، دنیا کو بعد میں مدد کیجیے گا۔ تو یہ ایک بات تھی۔ دوسری ایک مجھے بڑی ہی ایک انوکھی اور اچھی سٹوری آج میں دیکھ رہا تھا، مختلف ٹی وی چینل پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ اتنی نہیں آئی، لیکن مجھے بہت اچھی لگی، میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں۔ شیکسپیرین لو سٹوری مجھے لگی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا لیکن سچ مچ کی زندگی میں شکارپور ایک سندھ میں بہت بڑا ایک شہر ہے، اور وہاں پہ 2 DSP ہیں پولیس کے، سندھ پولیس کے، بڑے ہی ایفیشینٹ اور فرض شناس جسے کہنا چاہیے، اور ان کا خاتون کا نام ہے پارس بکھرانی، اور ان کے شوہر کا نام ہے یاسین سومرو، دونوں DSP ہیں، اور دونوں ہی جانے جاتے ہیں کہ خاص طور پہ پارس بکھرانی جو ہیں وہ اینٹی نارکوٹکس جو گینگز ہیں ان کے خلاف بہت انہوں نے کامیاب آپریشنز کیے ہیں، بہت ان کی دھاک ہے اپنے علاقے میں، اور بہت دبنگ ہیں، بہت، آپ ان کی تصویریں دیکھیں، بہت نازک سی خاتون ہیں دیکھنے میں، چال ڈھال میں، لیکن انتہائی دلیر اور حوصلہ مند۔ اور ان کے جو شوہر ہیں وہ ماشاءاللہ صحیح لگتے ہیں، پولیس والے، یاسین سومرو، اور وہ دونوں ایک آپریشن اکٹھے کرنے گئے ہیں وہاں شکارپور میں، منچھر ایریا ہے وہاں پہ، 9 دسمبر کو، اور وہاں ان کی ڈاکوں کے خلاف وہ آپریشن تھا، ڈاکوں سے لڑائی شروع ہو گئی،
تو 10 ڈاکو مارے گئے ہیں اس آپریشن میں. لیکن اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ اس مقابلے میں دونوں میاں بیوی بھی زخمی ہو گئے. ان کو پھر ظاہر ہاسپٹل لے جایا گیا. پھر میں ہاسپٹل سے دیکھ رہا تھا، ان کا فوٹیج آیا ہے، ان کی کچھ تصویریں آئی ہیں. وہیں اسی دوران ان کی ویڈنگ اینیورسری آ گئی. یہ میرا خیال ہے 11 تاریخ کو تھی شاید ویڈنگ اینیورسری، یا 10 کو تھی. اور وہ ویڈنگ اینیورسری کا کیک وہاں پہ میئر سکھر لے کے آئے، شکارپور شاید، اور وہ کیک کاٹا گیا. تو مجھے یہ سٹوری بہت اچھی لگی. میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں کہ آپ کو بھی شاید یہ فیسینیٹ کرے کہ ہمارے ملک میں ایک طرف تو ایسے ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، یہاں لڑکیاں بیچ دی جاتی ہیں، دوسرے ملکوں میں لے جایا جاتا ہے ان کو. دوسری طرف ہماری ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو پڑھی لکھی ہیں، انگلش لٹریچر میں انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے پارس نے، اور وہ پڑھ لکھ کے پولیس میں جاتی ہیں، ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتی ہیں اور ان پہ فتح یاب بھی ہوتی ہیں، منشیات کے سوداگروں کے سمگلرز کے خلاف آپریشن کرتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں. تو یہ دونوں رخ پاکستان کے ہیں. میں چاہتا ہوں پاکستان کا اچھا رخ مضبوط ہو، ہارٹ اسٹیٹ بنے. ایسے لوگوں کو اوپر، ایسی یہاں بھی جو اسلام آباد میں خانہ بدوش خواتین ہیں، یہ دوسری جگہوں پہ جو ہیں، ان کو بھی زندگی کے میں مناسب موقع، برابری کے مواقع ملیں آگے بڑھنے کے، اور ان کے بھی بنیادی حقوق جو ہیں وہ ان کی حفاظت کی جائے. تبھی اس ہارٹ اسٹیٹ کا پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا، ورنہ کیا فائدہ اگر ہم نے صرف اس پہ لڑنا ہی ہے اس ہارٹ اسٹیٹ میں. اور اب آتے ہیں ہم، جو ہمارا جو آخری اور بڑا ٹاپک ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ آفٹر جنرل کس کی باری ہے، اور دوسرا 9 مئی فیض کی عمران خان کے خلاف گواہی. اور یہ بات کنفرم ہے، فیصل وافدہ نے رات کو ٹی وی چینل پہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیض حمید عمران خان کے خلاف 9 مئی واقعات میں گواہی دیں گے اور ایویڈنس بھی دیں گے، کیونکہ وہ مقدمہ شروع ہونے والا ہے. لیکن جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق وہ تمام ایویڈنس فیض حمید سے ریکور آلریڈی کر لیے گئے ہیں، ان کے بیانات بھی لے لیے گئے ہیں. اس معاملے پہ 9 مئی میں ان کا کیا رول تھا اس تمام میوٹری میں، اور اس کے جتنے کیریکٹر تھے وہ پکڑے بھی گئے ہیں، ان کی تفتیش بھی ہو چکی ہے، ان کے انٹرویوز بھی ہو چکے ہیں کئی بار، اور یہ سارے کیس بالکل تیار ہے. اس میں صرف عمران خان کو کنفرنٹ کروایا جائے گا فیض حمید سے، اور اس تمام ایویڈنس سے جو فیض حمید نے پرووائڈ کیا ہے یا اس سے ریکور ہوا ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ ان کے چھاپے مارے گئے ہیں، وہاں سے بہت کچھ ریکور ہوا، بہت سارے موبائل فون ریکور ہوئے ہیں جن میں بہت سارا ڈیٹا تھا. تو یہ اب لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی، جس کا مشکل وقت تو بہت عرصے سے جاری ہے، لیکن ابھی جو پچھلے جو ہفتہ 10 دن سے مشکل وقت، بلکہ میں کہوں گا پچھلے ہفتے سے شروع ہوا ہے، جب عظمیٰ خان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے 27 دن کے گیپ کے بعد، اور اس میں 2 وفاقی وزراء اور ایک بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کی جو لیڈر ہیں وہ گارنٹر تھے کہ وہ جائیں گی اور باہر آ کے کوئی اس طرح کا گندا ٹویٹ نہیں کیا جائے گا جس میں گالیاں ہوں گی، گھٹیا الزامات ہوں گے فیلڈ مارشل آصف منیر کے خلاف اور فوج کے خلاف. لیکن وہی ہوا، پہلے کہا گیا تھا گارنٹرز کو کہ یہ ہوگا، وہ نہیں مانے، اور پھر وہ آئے تو وہی ہوا. پھر گارنٹرز کو بتایا گیا کہ یہ دیکھیں ہم نے آپ کو کہا تھا ملاقات کروائیں گے تو یہ ہوگا، اور یہ ہوا. گارنٹرز بھی شرمندہ ہیں. اس کے بعد سے معاملات بالکل خراب ہو گئے، اور یہ پتھر پہ لکیر ہو گیا کہ اب خان صاحب کے ساتھ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. انہوں نے خان صاحب نے نہیں چھوڑا، وہ لڑنا ہی چاہتے ہیں، وہ سیاست نہیں کرنا چاہتے. تو بس اس کے بعد پھر ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، اور پھر کہتے ہیں وہ اس کے بعد سے پی ٹی آئی کی دیکھ لیں لیڈرشپ تمام ٹھنڈی ہو چکی ہے، سمیت خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے، جو عشق عمران میں مرنے کے بڑے متمنی تھے. لیکن بڑکیں مارنے کا کوئی سیاست میں بڑکیں نہیں مارنی چاہیے. تھوڑی بہت الیکشنز کے دنوں میں ٹھیک ہے چلتی ہیں، مستقل حکومت ایسے نہیں چل سکتی. حکومت بڑکے مار کے نہیں آپ چلا سکتے. آپ حکومت چلاتے، آپ اچھی گورننس وہاں انٹروڈیوس کرتے تو آج آپ کی پورے ملک میں سپورٹ بھی ہوتی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں سپورٹ ختم ہو گئی، ہوتے ہوتے آپ نے اس کو آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کو ایک پختون پارٹی کی طرف بنا دیا ہے. اب وہ پختون پارٹی جب بن گئی ہے تو اس پہ پابندی لگانا آسان ہو گیا ہے. یہ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ اس طرف چیزیں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں. جب پی ٹی آئی پہ پابندی لگے گی، گورنر راج سے پہلے جو میری اطلاع ہے وہ سنگل سورس ہے، ڈبل سورس نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے پی ٹی آئی پہ پابندی لگے گی، گورنر راج بعد میں لگے گا. اس کی ایک وجہ ہے ٹیکنیکل جو میں ابھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، کسی اور ویلاگ میں آپ کو بتا دوں گا. اور یہ ایک وہ پورا ٹریپ ہے آپ سمجھ لیں، جس میں پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ ہیں اور باہر بیٹھے کچھ یوٹیوبرز ہیں، جو ٹریپ بنایا گیا ہے پی ٹی آئی کو پھنسانے کے لیے، اور پی ٹی آئی بڑے آرام سے اس ٹریپ میں
آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور خان صاحب کی جو ٹویٹ ہے اس میں اسے کہتے ہیں کہ بیٹ ریج بیٹ یا بیٹ ریج ریج بیٹ آئی تھنک، یہ نیا لفظ ایک آیا ہے ڈکشنری میں انگلش میں، اور اس میں میں اس کو ذرا گوگل بھی کر لیتا ہوں. تو اس کے مطابق خان صاحب کو ریج بیٹ کیا گیا، اور خان صاحب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ریج بیٹ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، لیکن اٹ مے بی دی ادر وے اراؤنڈ، ریج بیٹ. اور اس ریج بیٹ کے بعد اب ہوا یہ ہے کہ وہ ٹویٹ آیا، اور ٹویٹ کے بعد پھر اس کا جواب آیا، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی لیڈرشپ بالکل بیک فٹ پہ چلے گئی ہے. باہر بیٹھے یوٹیوبرز نے اور پی ٹی آئی کے اندر کچھ بیوقوف لوگوں نے ایسی بند گلی میں خان صاحب کو لے گئے ہیں جہاں پہ سوائے تاریکی کے اب کچھ نہیں ہے. اور جب پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کی قرارداد پنجاب اسمبلی نے منظور کر دی ہے، جب یہ پابندی لگے گی ان اقدامات کی وجہ سے، اور 9 مئی کا کیس دھڑا دھڑ آ رہا ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی جو کچھ کرے گی وہ اس کو مزید دلدل میں لے جائے گی، وہ بھی ایک ٹریپ ہے. اور پھر اس کے بعد لگے گا گورنر راج، اور گورنر راج کے بعد پھر میں کیا کہوں آگے، میں ابھی اس پہ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا. لیٹ دس تھنگس اوپن اپ. تو وہ عمران خان کے خلاف گواہی دے چکے ہیں. عمران خان کو 9 مئی میں سخت سے سخت سزا ہو جائے گی. فیض حمید کو بھی الگ سے سزا ہوگی. اور جو میں نے آپ کو کہا تھا آج سے تقریباً 2 ویکس پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، جنرل فیض حمید کو سزائے موت کوشچن مارک اس میں تھا، اور اس میں نے بتایا تھا کہ 2 چیزیں ڈسکس ہو رہی. اس وقت ایک خبر نکلی تھی کہ جنرل فیض حمید کو عمر قید کی نہیں، اس کو 7 سے 10 سال کی قید کی سزا ہونے جا رہی ہے. یہ اس میں ایک خبر نکلی تھی، باہر واٹس ایپ گروپس میں گئی تھی. تو میں نے کہا تھا یہ خبر نہیں ہے، یہ ٹیسٹر تھا، یہ ٹرائل بلون تھا چیک کرنے کے لیے کہ فیض کو اگر سزا دی جائے تو اس کا ریئیکشن کیا آئے گا. تو ریئیکشن کچھ نہیں آیا، وہ سمجھ آ گئی جنہوں نے سزا دینی تھی. تو اسی لیے اب 14 سال قید کی سزا دی گئی ہے، جو اس ٹرائل بلون میں صرف 7 سے 10 سال لکھی تھی، دی گئی ہے 14 سال. جتنی دکھائی، جتنی ٹیسٹ کی گئی، اس سے زیادہ دی گئی. یہ نوٹ کر کے کہ کوئی ریئیکشن، فیض کی کوئی ہمدردی نہیں ہے پورے پاکستان میں. لوگوں کو اپنے مسائل کی پڑی ہوئی ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے. میں اس پہ آتا ہوں ابھی، ہارٹ اسٹیٹ کیسے بنے گی. تو اس پہ اب جو ہے 14 سال قید کی سزا ہو گئی. کچھ ہوا؟ وہ کہتے پتہ بھی نہیں ہلا، تو نہیں ہلا نا. تو اب یہ چیز آگے جائے گی 9 مئی کے واقعات کے بارے میں. اس پہ اس میں سزا جو ہے اس سے بھی سخت ہو سکتی ہے، اور وہ کیپٹل پنشمنٹ ہو سکتی ہے. یہ میں آپ کو سنگل سورس بات بتا رہا ہوں. ابھی تک فیض حمید کا چیپٹر کلوز نہیں ہوا. اس کیس میں انہیں کیپٹل پنشمنٹ کی سزا ہو سکتی ہے. میوٹنی کا جو کیس ہے اور 9 مئی کا جو کیس ہے، اور اس میں اگر ان کو جو پلانر تھے فیض حمید، ان کو کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے، تو عمران خان جو ان کے کو پلانر ہیں ان کو بھی پھر کیپٹل پنشمنٹ ہی ہوگی. تو چیزیں کافی خراب ہیں، اور خان صاحب کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے مشکل مرحلہ ہے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سزا انہیں ملی ہے ان کو فیض حمید کو، اور اس میں جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ان کا ہوا ہے، اس کو وہ ان کا حق ہے اپیل کا. ان کے پاس 4 لیول ہیں اپیل کے فیض حمید کے پاس اس وقت. پہلا یہ ہے کہ آرمی چیف کے پہلا یہ ہے کہ کورٹ آف اپیل، ایک آرمی کی کورٹ آف اپیلز ہوتی ہے اپنی، ان کی جو کورٹ، جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے. ایک تو نام بھی مجھے یہ بڑا کنفیوزنگ لگتا ہے، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل یہ ایک لیول ہے عدالت کا، جسے آپ کہہ لیں سیشن سول کورٹ کہہ لیں آپ. پھر اس کے بعد ہے آرمی کورٹ آف اپیلز، یہ آپ سیشن جج سمجھ لیں، تو وہ کورٹ آف اپیل ہے. پھر اس کے بعد ہے آرمی چیف کے پاس اپیل، یہ بلکہ یہ سیشن جج ہوگا آرمی چیف. اور تو سول جو عدالتیں ہیں اس میں تو سیشن کورٹ میں کیس چلتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ہائی کورٹ میں اپیل اور پھر سپریم کورٹ میں اپیل. لیکن جو یہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے، اس کے بعد آرمی کے اندر 2 پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں، کورٹ آف اپیلز، اور اس کے بعد وہاں سے بھی ریجیکٹ ہوتی ہے تو آرمی چیف کے پاس اپیل. وہاں سے ریجیکٹ ہوگی تو پھر آپ ہائی کورٹ میں جا سکیں گے، اور وہاں سے بھی آپ کا ریویو ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ سپریم کورٹ میں جا سکیں گے. تو کافی لمبا پروسیس ابھی یہ چلے گا، اور اس دوران 9 مئی کا فیصلہ. اور دوسری جو بات مجھے پتہ چلی ہے، یہ انفارمیشن ہے، وہ یہ ہے کہ اب چیزیں بہت تیزی سے چلیں گی، کیونکہ بہت عرصے سے چیزیں
پینڈنگ تھی، سلو تھی. پچھلے 3 سال کرائسس مینجمنٹ میں گزر گئے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے. 3 سال ٹینیور ہوتا تھا آرمی چیف کا، وہ تو گزر گیا اس میں. اور انہوں نے اب آ کے اپنی پوزیشن جو ہے وہ کنسالیڈیٹ کی ہے. تو اب 5 سال اگلے اس میں پلاننگ ہوگی کہ اس ملک کو آگے بہتر کیسے بنانا ہے، اس کی ڈائریکشن کیسے ٹھیک کرنی ہے. ڈائریکشن ٹھیک کرنے کے لیے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، ہارڈ اسٹیٹ بنانے کے لیے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، طاقتوروں پہ ہاتھ ڈالنا پڑے گا. اور عاصم منیر صاحب نے یہ دکھا دیا ہے کہ میں سخت فیصلے کر سکتا ہوں. میں اپنے کامریڈ، اپنے سابق ساتھی، اپنے دوست، اپنے کولیگ جو بہت طاقتور پوسٹ پہ تھا، ڈی جی آئی سے بہت طاقتور پوسٹ ہے پاکستان میں، بعض معاملات میں وہ آرمی چیف سے بھی زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بہت فرسٹ ہینڈ نالج سے بتا سکتا ہوں کہ بعض جگہوں پہ جب ڈی جی آئی سے ٹرنز اگینسٹ دی آرمی چیف، پرویز مشرف کو جنرل اشفاق پرویز کیانی نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، ہلا دیا، اس کا تخت گرا دیا. اتنا پاورفل ہو جاتا ہے بعض اوقات ڈی جی ایس آئی. تو اتنے طاقتور شخص کو سزا دینا، 14 سال قید با مشقت، سارا کچھ اس کا رینکس وغیرہ ہر چیز ختم کر دینا، یہ بڑی بات ہے. تو اپنے گھر سے شروع کیا انہوں نے، اول خویش بعد درویش یہاں بھی ہوا ہے. اب باری آئے گی جوڈیشری کی، سیاسی جماعتوں کے لوگوں کی، بیوروکریٹس کی، سول بیوروکریٹس کی، اور میڈیا پرسنز کی. اللہ کرے میڈیا پرسنز کی بھی آئے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرف جاتی ہے یہ بات. اس میں جانی تو ہے، اور میری یہ دعا ہے کہ پاکستان واقعی ایک ایسی اسٹیٹ بنے جہاں کمزور اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرے، سیف محسوس کرے. وہ نہ صرف اپنی جان و مال کے حوالے سے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے، بلکہ اس کو ہو کہ اس کو روزگار بھی ملے گا، اس کے بچوں کو تعلیم ملے گی، اس کے بچوں کو اور اسے علاج معالجے کی سہولت ملے گی، اس کی ٹرانسپورٹیشن ایک عزت دار طریقے سے ہوگی، اور اس ملک کی معیشت ترقی کرے گی، گورننس بہتر ہوگی، تیز ہوگی، کرپشن ختم نہیں ہوگی تو کم اتنی ہو جائے گی کہ لوگوں کے کام آسانی سے ہو جائیں. اور یہ ٹاسک ہے تو بہت بڑے بڑے، اگر نیت صاف ہو تو بہت چھوٹے چھوٹے، اتنے نہیں چھوٹے جتنا ایک سابق ڈی جی آئی سے کو سزائے 14 سال قید با مشقت کی سزا دینا سارے دباؤ کے باوجود، اور اتنا ہی آسان، اتنا ہی سموتھ واک جتنی آپ نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن انڈیا کو مئی میں شکست دی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں نے آپ کو ایجنڈا بتایا، یہ 4-5 چیزیں کرنے کا بڑے آرام سے ہو جائے گا. نیت صاف رکھے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی نیت صاف ہو تو میرا خیال ہے آگے کا راستہ بہتر ہو جائے گا. پوری قوم قربانیاں دے رہی ہے، بہت سیاسی ورکرز نے، ہر سیاسی جماعت کے سیاسی ورکر نے بہت قربانیاں دی ہیں. ابھی بھی پی ٹی آئی کے ورکر بھی سیاسی قربانیاں دے رہے ہیں. پاکستان کے تمام لوگ اپنی بہت ساری بنیادی حقوق سے محروم ہو چکے ہیں، آزادیاں چھوڑ چکے ہیں، اس امید پہ کہ چلو اب بھی ڈائریکشن ٹھیک کر لو، کر تو لو، اب تو کر لو، اب تو کر دیں. ہائبرڈ نظام بھی چل رہا ہے، پکی جمہوریت بھی نہیں ہے، سیاستدان کمپلیٹ کمانڈ میں بھی نہیں ہے حکومت کے یا چلانے کے طاقت کے. جوڈیشری بھی وہ والی نہیں رہی جو لچ تلتی تھی، جس کا ماضی تاریخ تھا. تو پھر کریں، جسٹس آصف سے شروع کر لیں، جس کے بیٹے نے 2 بچیوں کو کچل کے مار دیا اور ابھی بھی وہ جج بیٹھا، لوگوں میں انصاف وہ لوگوں میں انصاف بانٹے گا. آپ بتائیں، ہائی کورٹ میں بیٹھ کے اس کے پاس میں جاؤں انصاف لینے کی، جی میرا اور اس کا جھگڑا ہو گیا، آپ انصاف کر دیں، پھر میں اس کے منہ کی طرف دیکھوں گا کہ یہ تو اپنے بیٹے کو بچا کے لے گیا جس نے 2 بچیوں کو قتل کر دیا سڑک پہ، گاڑی بھی بغیر جعلی نمبر پلیٹ کی چلاتے ہوئے، اور اس نے اپنے بچے کے ساتھ تو انصاف کیا نہیں، میرے ساتھ کیا انصاف کرے گا. تو خیر یہیں سے یہ دیکھیں یہ چیزیں، اور باقی جو گورننس ہے، کرپشن ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اور آپ کو جمعہ مبارک ہو. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر، تب تک کے لیے خدا حافظ.